جو چیزیں ایمان سے متعلق ہیں، ایمان کی علامت ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ میں کس حد تک ایماندار ہوں۔ اپنے ایمان کی پرکھ کے لیے، کیونکہ دوسرے کو پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کے اندر کیا ہے، اپنے ایمان کی پرکھ کے لیے کہ میں ایمان کے معیار پر کہاں تک پورا اتر رہا ہوں، وہ ان علامتوں کو دیکھا جائے۔ جس کے اندر علامتیں زیادہ پائی جائیں گی، اس کا مطلب ہوگا کہ یہ ایماندار زیادہ ہے۔ پھر بات وہی ہوگی، امام بخاری رحمہ اللہ ان کے نزدیک یہ ہوگا کہ ایماندار زیادہ ہوگا، یعنی ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ مگر محدثین اور احناف کا نظریہ یہ ہے کہ جہاں یہ ایسی بات ہو، ایسا نہیں ہے کہ ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، البتہ یہ ہے اس کی کمیت میں نہیں بلکہ کیفیت کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ جس آدمی کے اندر ایمان کی علامتیں زیادہ پائی جائیں گی، یوں سمجھیے کہ وہ ایمان کا مزہ بھی زیادہ لے رہا ہوگا، اور جس آدمی کی اندر علامتیں، ایمان کی علامتیں کم پائی جائیں گی، تو وہ جو ایمان کا ایک خاص لطف ہوتا ہے جس کا ابھی ذکر آ رہا ہے، اس کو وہ لطف بھی کم ملے گا۔ تو ایمان کا زیادہ سے زیادہ لطف لینے کے لیے، وہ ایمان کی کیفیات کو عکس کرنے کے لیے جو ایمان کے متعلقات ہیں ان کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ مولانا ایمان کے امور اور اللہ جل جلالہ کا ارشاد عالی شان، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ دیکھیے مولانا، سمت کی جانب، ایک خاص سمت کی جانب یہودیوں کا اور نصرانیوں کا رخ کرنا ان کا یہ عمل تھا۔ ایک طبقہ مغرب کی جانب رخ کرتا، دوسرا مشرق کی جانب رخ کرتا۔ اچھا، اب رخ کر کے عبادت کرتے اور اس پر بڑی شدت سے زور دیتے کہ ہم ہی کامل ہیں، ہم مغرب کا رخ کیے ہوئے ہیں، ہم ہی کامل ہیں کہ ہم مشرق کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ یہ تھا یہود اور نصارہ کا ایک عمل۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف اپنا چہرہ کر کے تم فخر اور ناز کرو کہ ہم بڑے پرفیکٹ ہیں، ہم اصلی ہیں، ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ نیکی اصل میں یہ ہے، نیکی والا بندہ وہ ہے کہ جو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ایمان لایا کہ میں اللہ تیرے پر ایمان لایا، تیرے نبیوں پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، اصل میں ایماندار ہونا۔ اس سے یہ ایک اور پتہ چلا کہ آپ غور کریں کہ ایماندار ہونا پہلے ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ اصل یہ نیکی ہے کہ بندہ رب پر ایمان لائے۔ اب دیکھیں، وہ عمل کر رہے ہیں، ایک طبقہ مغرب کی جانب اور دوسرا مشرق کی جانب، اپنے چہروں کو کر کے وہ بڑا اترا رہا ہے کہ ہم صحیح مذہب کی طرف جا رہے ہیں، مگر حکم کیا ہوا؟ یہ نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے اپنا نظریاتی قوت کو قائم کرو۔ نظریہ پہلے ہے اور عمل بعد میں۔ اگر ایک آدمی کا نظریہ ہی نہیں، اب دیکھیں نا یہاں پر وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، ایمان لانا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، تو عقیدہ یہ پہلے ہے۔ اور اگر کسی کا عقیدہ ہی مضبوط نہیں ہے، عمل بھلے سے وہ جتنا مرضی کرتا رہے، وہ اس کو مفادات حاصل نہیں۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے تربیت ایک مرتبہ فرما رہے تھے، فرماتے ہیں کہ مظہر فی ذرا غور کیا تو نے کبھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب اس وقت اٹھتے ہیں جب کوئی بھی نہیں اٹھا ہوتا، یا تہجد پڑھتے ہیں، اللہ توبہ کرتے ہیں، اور وہ اس وقت پھر سوتے ہیں جب سارے لوگ پہلے سو چکے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود
ان کا روحانی سفر آگے نہیں بڑھتا۔ میں ہل گیا، میں نے کہا جی وہ بڑی عجیب بات ہے، یہ کیا عمل ہوا؟ بھائی فرماتے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی نیت کے اندر فتور ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں، بھلے سے وہ اس وقت بیدار ہوتا ہے جب کوئی بیدار نہیں ہوتا، وہ اس وقت آخر میں جا کر سوتا ہے جب سارے سو چکے ہوتے ہیں، مگر یہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے، اس سے آگے اس کا سفر چلتا نہیں۔ کیوں؟ نظریہ گندا، عقیدہ درست نہیں، سوچ کے اندر کجی ہے، دوسروں کے ساتھ وہ حسن اخلاق کو روا نہ رکھنا ہے، اپنے آپ کو تو آگے رکھنا لیکن دوسروں کو کچھ بھی نہ سمجھنا۔ لو جناب، یہ وہ چیزیں ہیں باوجود آدمی محنت کرنے کے وہ کچھ بھی نہیں پڑتا۔ تو دیکھیے ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قد افلح المومنون، پارہ شروع ہوا، پوری کی پوری صفات اللہ جل جلالہ نے عطا فرما دی کہ اصل میں کامیاب لوگ وہ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ چونکہ ایک تسلسل چل رہا ہے اور وہ عطا فرما رہے ہیں کہ ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، بڑھتا ہے گھٹتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے عمل جو ہے، عمل باقاعدہ حصہ ہے۔ جب عمل باقاعدہ حصہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر عمل زیادہ ہوگا تو پھر ایمان بھی بڑھ جائے گا، اور اگر عمل کم ہوگا تو پھر ایمان بھی کم ہو جائے گا۔ وہ اصل میں ان آیات کو ذکر کرنے کا ان کا مطمع نظر بھی ہے، لیکن احناف بھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ شیخ بخاری فرمائیں اور پھر احناف خاموش رہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اچھا، اب انہوں نے ذکر کیا کہ ہم تو پہلے سے ہی قائل ہیں کہ ایک ہے نفس ایمان اور ایک ہے ایمان کی قوت۔ دیکھیں نفس ایمان، اس کے اندر کمی اور بیشی نہیں ہوتی۔ نفس ایمان ہم سب کا، جیسے نفس انسانیت ہم سب میں برابر ہے، نفس انسانیت ہم سب میں برابر ہے، جیسا انسان یہ ہے ویسا انسان یہ، وہ سارے کے سارے انسان ہیں، اور اگر منطقی روح سے دیکھیں تو سارے کے سارے حیوان ناطق ہیں۔ اور یہاں پر جوہر ہے جس میں مطلق ہے، جس میں نامی ہے، حساس ہے، متحرک بالارادہ ہے، یہ حیوانیت ہے، اور پھر یہ اس کے بعد ہے دریابندہ معقولات ہے، عقلی باتوں کو سمجھنے والا ہے، اور یہ سارے کے سارے افراد اسی طرح سے ہی ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پر ایمان، نفس ایمان میں سب برابر ہیں، مگر یہاں پر ایمان کے قوی اور ایمان کے کمزور ہونے میں تفاوت ہے۔ اور جو لوگ قد افلح المومنون، جو ان پر جو آنے والی صفات ہیں ان کو جذب کر لیتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ترین ہو جاتا ہے، مضبوط ترین ہو جاتا ہے۔ اور جو انہیں اخذ نہیں کرتے، ایماندار تو رہتے ہیں مگر ان کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ یعنی ان صفات کا تعلق ایمان کے بڑھانے اور ایمان کے گھٹانے کے ساتھ نہیں ہے، ان صفات کا تعلق ہے ایمان کی قوت کے زیادہ ہونے اور وہاں پر قوت کے کم ہونے پر، یعنی ان کی قوت کے اعتبار سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ہیں وہ متعلقات ایمان، اور بندہ اپنا پیمانہ لگا لے کہ میں کتنا ایماندار ہوں، سمجھ آ جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں نا جناب ہمیں پتہ چل جائے نا، ہم اپنی نیکیوں کو جھانک کر دیکھ لیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں، بھئی اگر کمی ہے تو تھوڑا سا آگے ہو جائیں، اگر زیادہ پہنچ چکے ہیں تو پھر ذرا تھوڑا سا زور کم لگا لیں۔ بھئی یہاں انسانوں کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر جتنی صفات ہیں، صفات قرآنیہ، صفات اسلامیہ اور صفات نبویہ، ان صفات کو اپنے اندر جذب کریں اور دیکھیں کہ ہم ان صفات پر کہاں تک پورے اترے ہوئے ہیں۔ جہاں تک ہم پورے اترے ہوئے ہیں، اتنے بڑے ایماندار ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کمزوری ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب ابھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اچھا مولانا اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع ستون شعبۃ، ایمان کے 60 سے کچھ زائد شعبے ہیں، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔
یہ بھی وہی امام بخاری رحمہ اللہ جو آپ کا ایک نظریہ ہے اس کے مطابق ہے، یعنی ایمان کے 60 شعبے۔ پہلی بات تو یہ ہے، بعض میں ہے 60 شعبے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ 70 شعبے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ 60 یا 70 شعبے ہیں۔ اچھا، اب ان کا یہ جواب ہے کہ یہاں پر 60 یا 70، بھئی یہ مہمان ہیں انہیں آگے آنے دو، 60 یا 70 شعبے۔ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مقصد تکثیر ہو۔ تکثیر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر صرف کثرت کو بیان کرنا ہو، کثرت کو بیان کرنا ہو۔ ایک آدمی جیسے کہتا ہے جناب میرے پاس تو لاکھوں روپے ہیں، اس کے بھلے سے لاکھوں نہ بھی ہوں، ہزاروں ہوں، اصل میں اس کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پر کثرت سے بیان کرنا۔ میرے پاس ہزاروں ہیں، اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، یعنی تکثیر کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو 60 کا ذکر کیا گیا ہے، 60 کے اندر منحصر نہیں ہے۔ اگر 60 کے اندر انحصار ہوتا تو 70 کا ذکر کیوں کیا جاتا؟ اگر 70 کا ذکر کیا جاتا تو پھر جو اس کے اندر اور کمی بیشی ہے 75 کا ذکر کیوں کیا جاتا؟ یہ اس لیے کیا کہ اصل مقصد ہے تکثیر، کثرت کو بیان کرنا، جس کا مطلب ہے کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، 60 میں مقید نہیں، 70 میں، 75 میں مقید نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 60 شعبے ہوں اور باقی شعبے جو ہیں ان 60 میں سے کسی سے متعلق ہوں، تو وہ تعداد بڑھ جاتی ہو، پھر زیادہ ہو جاتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہاں فرمایا الایمان بدع و ستون شعبۃ، ایمان جو ہے 60 سے کچھ زائد شعبے ہیں، 60 سے زائد شعبے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ 60 سے زائد شعبے، امام بخاری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ جتنے شعبوں کو اختیار کر لے گا، جو بندہ جتنے شعبوں کو اختیار کر لے گا، وہ اس کا ایمان اتنا ہی بڑا بڑھتا چلا جائے گا۔ اس نے 60 70 75 شعبوں کو اختیار کیا، وہ اس کا ایمان جو ہے اور بڑا ہو جائے گا، اور جس نے 1 2 شعبوں کو اختیار کیا اس کا ایمان چھوٹا ہو جائے گا۔ اچھا، امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ جس نے 60 70 یا اس سے کم و بیش شعبوں کو اختیار کر لیا اس کا ایمان طاقتور ہو جائے گا، اور جس نے کم شعبوں کو اختیار کیا اس کا ایمان کمزور پڑ جائے گا۔ بس یہ ہے ان کے درمیان میں فرق۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اچھا، اتنے شعبے ہیں، اتنے شعبے ہیں، لیکن حیا کا ہی ذکر کیوں کیا؟ اور ان شعبوں کی پوری تفصیل تو آپ نے علم العقائد میں، شرح عقائد نصفیہ میں بھی پڑھی ہے، النبراس کے اندر اس کو پوری وضاحت کے ساتھ لکھا، اور یہ روایات میں بھی آتا ہے، انہی روایات کو وہاں پر نقل کیا گیا۔ سوال یہ پیدا، حیا کا ہی ذکر کیوں کیا؟ جیسے یہ کہہ دیا جناب جامعہ فریدیہ میں بہت سے طالب علم جناب یہ بھی پڑھتے ہیں، ان کا مطلب کہ ان کا کوئی خاص مسئلہ تو ہے نا، یہ جو خاص پڑھتے ہیں یہ جناب یہ بھی پڑھتے ہیں۔ بھئی بہت سے شعبے، حیا بھی شعبہ ہے۔ حیا بندے کی اس، یہ مقولہ کیف سے ہے، حیا اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ حیا انسان کے اس وصف کو کہا جاتا ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے۔ ہمارے ہاں حیا کا مطلب بھی مفہوم بھی الگ ہو گیا۔ بڑا بندہ جو شرماتا ہے، کوئی آنکھوں کو نیچا کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ جناب یہ تو بڑا کوئی با حیا سا بندہ ہے، بڑا با حیا۔ بھائی اصل میں یہ با حیا نہیں ہے، با حیا وہ ہے کہ چل رہا ہے، سامنے کوئی غیر محرم مرد یا عورت آ گیا، عورت ہے تو مرد آ گیا، مرد ہے تو عورت آ گئی، اب جو نگاہوں کو جھکائے گا، اب یہ ہے با حیا۔ وہ والا با حیا نہیں ہے کہ وہاں کوئی بات کرے تو یوں کرتا ہوا آنکھوں کو نیچے کر رہا۔ بھئی یہ کیا بات ہے؟ سر اٹھا کے بات کرو نا۔ اور پھر یہ اصل میں کیا ہے؟ اصل اس کی صورتحال یہ ہے، حیا کیا ہے کہ آدمی کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو کہ اس کیفیت کے پیش نظر بندہ برائی کے کاموں سے رکے۔
لقمہ حرام کھانے لگا، رک گیا، اوہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بندہ باحیا، یہ باحیا ہے۔ وہ کانوں کی سماعت کو استعمال غلط مقام پر کر سکتا تھا، وہ گھنگرو ہے، ڈھولک ہے، ڈفلی ہے، ہارمونیم ہے، کتنی چیزوں کو یہ کر سکتا تھا، لیکن رک، اوہ نہیں بھی نہیں، یہ تو میرے مصطفیٰ نے منع کیا ہے۔ لو، یہ ہے باحیا بندہ۔ حیا وہ وصف ہے کہ جس کے پیش نظر بندہ گناہوں کے کاموں سے رک جاتا ہے، اور جس کے اندر وہ وصف ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے باحیا۔ کہتے ہیں نا بڑا بے حیا ہے تو، ایک لفظ بولتے ہیں، یہ بندہ بڑا بے حیا ہے۔ اب اس کا مطلب بے حیا کا بند کر دیں، نہیں تو بند کر دیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے یہ بندہ بے حیا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا، یہ آدمی، یہ شخص جو ہے نا، بے حیا ہونے کا مطلب ہوتا ہے بڑا بلار ہے، کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ نہ، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی غیر مسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، تو اس سے بڑھ کر با حیا کون ہو سکتا ہے بھائی؟ اس کا یہ مطلب نہیں شرمانا، ہلکا سا شرمانا، وہ اس کی طرف جانا، یہ بندہ جی بڑا با حیا، نہ۔ اصل میں با حیا ہے کہ گناہ پر قادر، مگر گناہ کو اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اصل میں با حیا ہے۔ جس کے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے، وہ بندہ کسی بھی مقام پر ڈولتا نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بات سنایا کرتے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے آپ کے شاگردوں نے کہا جی آپ بابا فرید الدین سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم بھی تو ہیں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب ہوا کیا، کچھ لنگر میں کچھ مرغ یا کچھ ایسی چیزیں آئیں، تو آپ نے اپنے سالکین کو دیے، جاؤ انہیں وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں پر کوئی بھی نہ دیکھ رہا۔ کوئی تھوڑی دیر کے بعد، کوئی تھوڑا سا اور وقت کے بعد آئے کہ یہاں پر جناب ہم لے آئے ہیں، ابھی تک بابا فرید الدین نہ آئے۔ تو اب باقی شاگرد بڑے خوش تھے کہ آج تو فرید الدین مار کھا گیا، آج نہیں، آج ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اور پھر اور مسئلہ اس وقت پیدا ہوا کہ بابا فرید الدین جب آئے تو مرغ اسی طرح سے ہاتھ میں تھا۔ اب تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے شاگرد اور بھی خوش ہوئے کہ آج فرید الدین واقعی مار کھا گیا، مگر آج تو ان کی گڈی چڑھ رہی تھی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پوچھا کہ فرید یہ تم ذبح کر کے کیوں نہیں لائے؟ عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا اسے وہاں ذبح کرنا جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ میں جب بھی اسے ذبح کرنے لگا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا۔ لو مولانا، اس کا نام ہے حیا، اس کا نام ہے حیا، کہ بندہ گناہ پر قادر ہو اور گناہ کرنے کے قریب ہو، اور پھر رک اس لیے جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا نام حیا ہے۔ اور جس کے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے تو پھر ذرا غور کرے، پھر وہ فرید الدین ہی بنا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نان سٹاپ گاڑی، یہ پھر نان سٹاپ روحانیت کے اندر نان سٹاپ گاڑی بن جاتی ہے، یہ درمیان میں رکتا نہیں ہے پھر۔ اللہ اکبر۔ مولانا یہاں پر ایمان سے متعلق جو امور ہیں، اپنا ٹیسٹ لیجئے، تھرمامیٹر لگائیے، ناپنے کے آلات ہیں نا، ہوا کو ناپنے کا اللہ، بارش کو ناپنے کا اللہ، موسم کو ناپنے کا اللہ، گرمی سردی کو ناپنے کا اللہ، بندوں کو ناپنے کا اللہ شروع ہو چکا ہے، کس مقام پر کھڑے ہو۔ اور یہاں پر ہے امور ایمان میں سے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان جو ہے وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اچھا مولانا، اعضاء تو اور بھی ہیں نا، اعضاء تو اور بھی ہیں، اعضاء میں سے آنکھ بھی ہے، کان بھی ہیں، دل بھی ہے، جگر بھی ہے، گردے بھی ہیں، باقی دماغ بھی ہے، مگر یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا، لسان اور ہاتھ، زبان اور ہاتھ، جس کے زبان سے ہاتھ سے بچا رہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دو امر ہیں یہ بھرپور نمائندگی کرتے ہیں، بھرپور نمائندگی کرتے ہیں۔ فکر کی نمائندگی قولی اعتبار سے زبان کرتی ہے، اور فکر کی قوت کے اعتبار سے نمائندگی بندے کا ہاتھ کرتا ہے۔ وہ ہے نا ہمارا ایک جملہ بھی بولے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا یہ یہاں پر یہ دل گردے ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ اس نے لکھنے والے نے کیا لکھا؟ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بازو ہے نا، یہ اصل میں فکر کی جو قوت فکریہ ہے، وہ اس کی عملی تعبیر کے لیے، عملی تعبیر کرنا ہو تو پھر ہاتھ پیش رفت کرتا ہے، اس فکری تعبیر کو بڑھانا ہو تو دوسری چیز ہے کہ وہ بندہ اس قول کو آگے بڑھاتا ہے۔ قول اور عمل، قول کے لیے زبان ہے اور عمل کے لیے وہ ہاتھ، اگرچہ پاؤں بھی عملی اعتبار سے ہے لیکن ہاتھوں کا کردار زیادہ ہے۔ مولانا یہاں پر ایمان کے امور کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان، پکا مسلمان، یوں صحیح، پکا مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے وہ سالم رہیں، وہ سلامت رہیں۔ یار کسی طرح سے آپ صاحب کو بٹھایا جا سکے بٹھا لیں، اگر کسی طرح سے آگے تھوڑا سا اور آگے۔ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ، اور مہاجر کسے کہا جاتا ہے؟ مہاجر کہا جاتا ہے اللہ جل جلالہ نے جس کام سے روکا ہے اس کام سے رک جائے، پکا مہاجر یہ ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بھئی تم لوکل ہو، مہاجر ہو، جس کا مطلب ہے کہ تم پہلے سے ہی پاکستان میں رہنے والے ہو یا کہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے ہو، تو وہاں پر وہ کہتا ہے جی میں مہاجر ہوں یا میں تو وہ اس کا تعلق ہے سفر کے ساتھ۔ مگر آپ نے اس سے پہلے پڑھ لیا کہ یہاں پر اصل مہاجر کی بہت سی تعبیرات ہیں۔ جو شخص اصل مہاجر وہ ہے، اصل مہاجر وہ ہے کہ جو شخص گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اصل میں یہ مہاجر ہے۔ وہاں پر مہاجر کے حوالہ سے ہوا کہ یہاں پر کفر ملک سے کفر ملک کی طرف، جیسے مکہ سے لوگوں نے وہاں پر دوسری جگہ پر گئے ہیں، یا مسلمانوں نے جب ہجرت کی ہے تو وہاں بھی انہوں نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یعنی یہ بھی ایک کافروں کی سٹیٹ ہے اور آگے بھی کافروں کی سٹیٹ، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہندوستان کے اندر لوگ کئی ہجرت کر کے، پاکستان بننے سے ہجرت کر کے وہ دوسرے غیر اسلامی ملکوں میں چلے گئے تھے۔ لیجئے مولانا یہاں پر ذکر ہے کہ اصل میں مہاجر کون ہے؟ بل مہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، جن کاموں سے رب نے منع کیا ہے یہ بندہ ان کاموں سے رک جاتا ہے، اصل میں مہاجر وہ ہے۔ تو دیکھ لیجئے، جس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں، اس تعریف کے پیش نظر وہ مہاجر نہیں بنے۔ کتنے لوگ ہیں جو پہلے سے ہی پاکستان میں رہتے تھے مگر وہ اللہ توبہ کرنے میں اس طرف راغب ہو گئے، لو مولانا وہ مہاجر ہو کر بھی مہاجر نہیں ہے، اور یہ بندہ غیر مہاجر ہو کر بھی مہاجر ہے۔ لو مولانا اتنا فرق ہے۔ تو مہاجر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی منہیات سے بندہ الگ طرح رہے، رک جائے، وہ اصل میں ہے مہاجر۔ لیجئے مولانا یہاں پر ایمان کے جو متعلقہ امور ہیں ان میں سے، اچھا اب اس میں بھی دیکھیے، اس میں بھی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو آدمی یوں سمجھے 100 گناہ ہیں، جو آدمی 2 گناہوں کو چھوڑتا ہے، گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا ایمان ابھی چھوٹا ہے، اور اس نے 3 گناہوں کو چھوڑا، ایمان اس کا اونچا ہو گیا، اور اگر اس نے 50 گناہوں کو چھوڑ دیا اس کا ایمان اور اونچا ہو گیا، اگر اس نے 100 گناہوں کو چھوڑ دیا تو اس کا ایمان اور اونچا ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ کیا فرمائیں گے؟ جس نے 2-3 گناہوں کو چھوڑا اس کا ایمان ذرا پکا ہے، جس نے 50 گناہوں کو چھوڑا اس کا ایمان اور پکا ہو گیا، اور جس نے 100 کے 100 گناہوں کو چھوڑا اس کا تو ایمان وہ یوں سمجھے پہلوان ہو گیا، پہلوان ہو گیا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے مقام پر فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہے، اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑ دیتا ہے، کہ بندہ گناہ پر قادر ہے، اور یہ ہر لمحے امتحان ہے، ہر لمحے امتحان ہے، ہر لمحے ہماری کشتی ہو رہی ہے، ہر لمحے نگاہ کو جھکانا تھا اٹھا لیا، اس کا مطلب کہ ہم چت ہو گئے، اور نگاہ کو ہم نے جہاں پر جھکانا تھا وہاں پر ہم نے اٹھا لیا، جس کا مطلب کہ ہم گر گئے، اور جہاں پر نگاہوں کو اٹھانا تھا وہاں اٹھایا، جہاں جھکانا تھا وہاں جھکایا، اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلوان ہیں، اکھاڑے والے پہلوان ہو گئے۔ وہ پہلوان جن پہلوانوں کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہا جاتا ہے، بابا فرید الدین کا، یہ ان کے اندر شامل ہو جاتا ہے، یہ ان کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ لیجیے مولانا ایک اور بات کہ امور ایمانیہ میں سے بہترین عمل کون سا ہے؟ ای الاسلام افضل، بہترین اسلام کیا ہے؟ ای الاسلام افضل۔ دیکھیے ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام، بعض نے تو اسے مترادفات میں سے کہا ہے کہ دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، الفاظ الگ ہیں، مگر بعض نے کہا کہ نہیں، ایمان کا تعلق، یہ ایمان امر مبطن، اس کا تعلق اندر سے ہے، اور اسلام کا تعلق ہے ظاہری حرکات و سکنات سے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان، یہ سارے کے سارے یہ امر مبطن ہے، اس کا تعلق اندر سے ہے۔ اچھا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اسلام۔ اس نظریے کے زیر اثر آ کر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کی ہے، زکوٰۃ دی ہے، حجر اسود کے بوس سے ہے، مینا، عرفات، مزدلفہ کی وادی ہیں، اسے کہا جاتا ہے اسلام، کیونکہ اسلام کے معنی ہوتے ہیں جھکنا، اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو محفوظ کرنا، تکذیب سے محفوظ کر دینا۔ جب بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کی توحید کو تکذیب سے دور کر دیا۔ جب کہتا ہے کہ میں نبیوں پر ایمان لایا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے نبیوں کو تکذیب سے دور کر دیا۔ لیجیے مولانا، اب یہ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ بہت سے شعبے ہیں، جیسے پہلے دیکھا آپ نے، 60 ہیں، 70 ہیں، 75 ہیں، کم و بیش ہیں، تو افضل اسلام کون سا ہے؟ اس میں بیان کر دیا گیا کہ افضل اسلام یہ ہے من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مفہوم وہی ہے مگر انداز بدل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مفہوم کو مختلف انداز میں پیش کرنا، یہ سنت مصطفی ہے۔ ایک آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی، ایک آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اسے آپ پینترا بدلیں، بجائے اس کا کہ ڈنڈا چلائیں۔ بھئی اسے سمجھ نہیں آ رہا، تجھے سمجھ نہیں آ رہی، ہاتھ نکال، 2 ڈنڈے مارنے، بھئی یہ تو کوئی بات نہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور ادھر رب ذوالجلال فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ معلم اور رحمت کا بڑا جوڑ ہے۔ جو صحیح معلم ہے وہ رحمت بھرا ہوتا ہے، اور جو رحمت بھرا ہو جاتا ہے وہ صحیح معلم بن جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں، ڈنڈا چلا کر کسی کو اصلاح کرنا یہ مقصد نہ ہے، یہ مقصد چھوڑیں۔ کسی کا قد چھوٹا نہ کریں، آپ کے شاگرد ہیں، کسی کا قد چھوٹا نہ کریں۔ جب کسی کا قد چھوٹا کریں گے تو آپ خود چھوٹے ہو جائیں گے۔ قد کو بڑا کریں۔ جب آپ کسی کے قد کو بڑا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اس کے استاد ہیں، آپ تو اس کے بھائی ہیں، آپ تو اس کے بڑے ہیں۔ جتنا قد آپ نے اس کا اونچا کر دیا، آپ نے تو پھر بھی بڑا رہنا ہے، تو گویا کہ آپ نے اسے بڑا کر کے اپنے آپ کو بڑا کر لیا۔ کبھی کسی کی، چھوٹے بچے کی بھی کبھی توہین نہ کریں۔ اچھا مولانا من سالم المسلمون من لسانہ، یہ تو وہی مفہوم ہو گیا مولانا یہاں پر ایمان کے متعلقات، اس میں ایک اور بیان کیا کہ کسی کو کھانا کھلانا، اطعام الطعام من الاسلام، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ گویا کہ ہم پرکھیں اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم کس حد تک کسی کو کیا کھانا کھلاتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو تول سکتا ہے۔
بعض لوگ آتے ہیں، مہمان آتا ہے تو نظر بجا کر بھاگ جاتے ہیں، یار کھلانا نہ پڑ جائے. نہیں، آپ اس کے ساتھ سلام دیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے. تکلفات کی دنیا میں جائیں گے تو پھر آپ ہار جائیں گے، تکلف نہ کریں. تو یہاں پر ہے اطعام الطعام، یہ بھی اسلام کا باقاعدہ حصہ ہے. ٹھیک ہو گیا مولانا؟ اسی طرح سے فرمایا، ایک آدمی نے پوچھا حضور ای الاسلام خیر، اسلام کون سا بہتر ہے؟ فرمایا تطعم الطعام، کہ کسی کو کھانا کھلائے. اور دیکھیے جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ بھی تحمل سے کھلائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے سارے برتن فارغ کر دے، مگر یہاں پر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک یہودی آ گیا، کافر تھا. کہتا ہے محمد میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں. حضور نے کہا بسم اللہ، آ جائے. بکری کا دودھ دوہا، پی گیا. انہوں نے کہا محمد اور دوسری بکری کا دودھ دوہا، پی گیا. محمد اور 3 4 5 6 7 بکریوں کا دودھ، گھر کے اندر 7 بکریاں تھیں، وہ 7 کا دودھ پی گیا. اب یہاں پر حضور وہ کاشانہ نبوت میں اس دن اصحاب نے دودھ نہ پیا، صبح ہو گئی، محمد دودھ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ تانا نہیں دیا پیٹو کہیں کے، رات سارے کا سارا ہمارا دودھ پی گئے ہو، پھر کہتے ہو. میرے آقا نے پھر دودھ دوہا، اللہ دودھ دو کر پھر عطا کیا. میرے آقا نے پھر دوسری بکری کا دودھ دوہا، اور جب دیا اس نے کہا بس اس سے میں زیادہ پی نہیں سکتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ خلق ہے، یہ حضور کا خلق ہے. اس لیے یہاں پر وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس خلق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ، اور پھر یہاں حضور نے فرمایا دیکھو کافر بندہ جو ہے وہ 7 انتڑیوں سے کھاتا ہے، اور بندہ مومن جو ہے وہ 1 انتڑی سے کھاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر فزیکلی ہم آپریشن کریں تو کافر کی 7 انتڑیاں زیادہ ہوتی ہیں، نہ یہ مطلب نہیں ہے. وہ سب کی انتڑیاں ایک جیسی ہوتی ہیں. یہ 7 انتڑیوں سے کھاتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ کھاتا ہے، اور جب بندہ مومن ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیتا اتنا. لہذا اس لیے آپ کا فن یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھی نے 4 نوالے لیے ہیں اور آپ کہیں کہ میں نے تو 7 8 میں تو عقل والا ہوں. بھئی آپ عقل والے نہیں ہیں. عقل والا وہ ہے جو اپنے دوسرے ساتھی کا خیال کر رہا ہے، وہ عقل والا ہے. اچھا، اسی طرح سے فرمایا کہ کسی کو سلام کا جواب دینا یہ بھی ایمانیات میں سے، خواہ وہ کسی کو آپ پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے، آج سے تہیہ کر لیں. اگر آپ جنتی ماحول میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، خود اسے کہیں السلام علیکم، خود کہیں السلام علیکم. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس عادت کو میں اختیار کیے رکھوں. کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، پہچان والا ہو نہ پہچان والا ہو، پیر ہو مرید ہو، میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے کہوں السلام علیکم. زندگی کا سکون دستیاب ہو گیا، چونکہ مجھے رب نے اس بات سے بے نیاز کر دیا ہے کہ میں یہ لو لگاؤں کہ مجھے کوئی سلام کرے. اور جو بندہ یہ توقع رکھتا ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، وہ ہمیشہ پریشان یوں رہے گا، یار اس نے سلام نہیں کیا، 2 نمبریہ، یار اس نے سلام نہیں، یہ بھی 2 نمبریہ، جس کا مطلب سارے ہو گئے 2 نمبریے اور آپ ہو گئے 1 نمبریے. اور بھئی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ 2 نمبریے ہو اور باقی سارے 1 نمبریے ہوں. اللہ اکبر. اور پھر ایمان کے امور میں سے ایک یہ ہے، یہاں پر اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے. ایک اور امر کو بیان کر دیا، فرمایا حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان. ایک اور بات ہے، امور ایمانیہ کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ محبت پیار کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. اپنے آپ کو ہم تولیں کس حد تک کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس کی جو درجات بیان کیے ہیں یہاں پر اس کے متعدد درجات ہیں محبت کے. اب یہاں پر محبت کا پہلا درجہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے، محبوب کا دوست بھی دوست ہوتا ہے،
اور جو محبوب کا دشمن ہوتا ہے وہ اسے دشمن سمجھ کے دور کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم دعویٰ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں اور الحمدللہ، تو پھر یہ سوچنا پڑے گا جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے ہیں وہ ہمارے بھی پیارے ہیں، وہ ہمارے بھی پیارے ہیں۔ ولی، غوث، قطب، ابدال، نبی، رسول، کتابیں آسمانی، صحیفے، سب نبی ہمارے نبی کے پیارے ہیں، ہمارے بھی پیارے ہیں۔ اور جن سے حضور پیار نہیں فرماتے اسے کہا جاتا ہے موافقت۔ ہاں، اس درجہ کو کہا جاتا ہے موافقت۔ یہ پہلا درجہ ہے، اپنے آپ کو تولیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ تھوڑی سا ترقی ہوتی ہے موافقت کے بعد موانست، مودت، شغف، ہوا، تیم، بلا، آخر میں جا کر آتا ہے عشق۔ بابا عشق آخر میں جا کر آتا ہے، بابا عشق شروع میں نہیں آتا۔ لیکن یہاں تو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہم ان مراحل کو طے کر رہے ہیں؟ اگر طے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہے تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا۔ یہیں پر رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ وصحبہ۔